اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ. ایک نوجوان وہ بازار میں کچھ چیزیں فروخت کیا کرتا تھا, صندوقچے بیچتا تھا, پٹاریاں بیچا کرتا تھا. اور پٹاریاں بیچتے ہوئے وہ اس دور کے بادشاہ کے محل کے سامنے پہنچ گیا. بادشاہ کی شہزادی کی کنیز باہر آتی ہے, دیکھتی ہے کہ انتہائی حسین و جمیل نوجوان, انتہائی خوبصورت نوجوان بازار میں پٹاریاں بیچ رہا ہے. وہ فوراً جا کے محل میں جا کر شہزادی کو بتاتی ہے کہ اتنا حسین نوجوان ہے, اس سے زیادہ حسین نوجوان میں نے کہیں نہیں دیکھا. شہزادی کہتی ہے فوراً کسی بہانے سے اسے محل کے اندر لے آؤ. وہ اسے کہتی ہے ہم تجھ سے جو چیزیں تو فروخت کر رہا ہے خریدنا چاہتے ہیں, تو محل کے اندر آ جا. وہ نوجوان انتہائی حسین و جمیل نوجوان محل کے اندر آ جاتا ہے. جو ہی وہ محل کے اندر آتا ہے تو وہ کنیز اندر سے دروازہ بند کر دیتی ہے. فوراً شہزادی آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے جو آپ نے خریدنا ہے آپ فوراً خرید لیں, میں یہ فروخت کرنے کے لیے آیا ہوں. شہزادی کہتی ہے کہ ہم گناہ کی نیت سے تجھے اندر لائے ہیں. وہ حیران ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو, باز آ جاؤ, تم کیا کہہ رہے ہو, رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. وہ شہزادی کہتی ہے کہ اگر تو نے ہماری بات نہ مانی تو ہم بادشاہ کو بتائیں گے کہ تو زبردستی اندر آ گیا ہے, تو جبرن اندر آ گیا ہے. اس نے بڑی نصیحت کی, بہت سمجھانے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ اس سے اللہ کا غضب نازل ہوگا, اللہ ناراض ہوگا, باز آ جاؤ, تم کیا کہہ رہی ہو. انہوں نے اس کی بات نہ مانی. اس نے کہا اچھا اگر تم میری بات نہیں مانتی تو مجھے وضو کا موقع دو, وضو مجھے کرنا ہے, میں نے وضو کرنا ہے. شہزادی نے کہا یہ بہانے بنا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے یہاں سے فرار ہو جائے. ایسا کرو کہ اس محل کی چھت پر اسے وضو کے لیے جگہ دے دو تاکہ چھت سے یہ کہیں فرار نہ ہو پائے. اسے چھت پر لے جایا جاتا ہے. وہ چھت پر جاتا ہے. جب وہ چھت پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ محل کی چھت 40 گز لمبی ہے. اوپر جا کے کہتا ہے اللہ ہے میرے اللہ, میں نے ساری زندگی گناہوں سے اجتناب کیا, گناہوں سے بچتا رہا. آج یہ شہزادی مجھے گناہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے. ہے اللہ مجھے گناہ سے اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ میرے اللہ میں اس چھت سے چھلانگ لگانے کو گناہ کرنے پر ترجیح دیتا ہوں, اور میں یہاں سے چھلانگ لگا کر گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے ایک انسان چھت سے چھلانگ کیوں لگانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اسے ترک لذت کی لذت مل چکی ہے, اسے گناہوں کی لذت کو ترک کرنے کی لذت مل چکی ہے. جسے یہ چاشنی مل جائے, جسے یہ کیف و سرور مل جائے, پھر اسے گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ انر فیلنگز, وہ انر ٹرانکویلٹی, وہ پیس آف مائنڈ, وہ پیس آف ہارٹ, وہ سکینہ قلب جب انسان کو مل جائے تو پھر گناہ سے اسے نفرت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ اس گناہ سے بہتر ہے کہ میں اس چھت سے چھلانگ لگا کر نیچے گر جاؤں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, چھت سے چھلانگ لگا کر نیچے گرتا ہے. اللہ ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے جو اس کو اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زمین پہ کھڑا کر دیتا ہے. اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے اللہ, ہے میرے اللہ, ہے میرے مالک, یہ تجارت کی وجہ سے اللہ نے حسن دیا تھا نا اسے, حسین و جمیل تھا, اس تجارت کی وجہ سے میں اتنے بڑے امتحان میں آ گیا. ہے اللہ بغیر تجارت کے بھی تو مجھے دولت دے سکتا ہے, مال دے سکتا ہے. ہے اللہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ بغیر تجارت کے ہی تو میرا کام کر دے. اسی وقت آسمان سے غیب سے ایک سونے کی تھیلی آتی ہے, سونے کی تھیلی. وہ دیکھتا ہے اس کو, وہ عرض کرتا ہے اللہ, ہے میرے اللہ, کیا یہ میری دنیا کی روزی ہے؟ اگر یہ میری دنیا کی روزی ہے تو اس میں برکت ڈال دے, لیکن یہ جو آسمان سے تو نے مجھے سونا عطا کیا ہے میرے اللہ, اگر یہ سونا, یہ نعمت جو تو نے مجھے دی ہے, اگر مجھے آخرت کی کسی نعمت سے محروم کر رہی ہے تو یہ مجھے نہیں چاہیے, یہ مجھے نہیں چاہیے. اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے کہ وہ جب تو چھت پر تھا نا تو گناہ کا موقع مل رہا تھا, تو نے صبر کیا, یہ اس صبر کا انعام ہے جو تجھے دنیا میں ہی مل گیا. اس نے کہا ہے میرے اللہ نہیں نہیں نہیں, اگر یہ صبر کا انعام دنیا میں ملا ہے جو آخرت کے انعام سے محروم کرے گا تو یہ تھیلی واپس لے لے, یہ سونا واپس لے لے. اسی وقت وہ سونا پھیر لیا گیا. اس نے کہا مجھے آخرت کا انعام چاہیے, آخرت کا انعام چاہیے. یعنی نعمت ملی بھی, لیکن کہا کہ میں دنیا کی نعمت حاصل کر کے آخرت کی نعمت قربان نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے لذت, اور گناہ کا موقع ملے اور انسان پھر بھی توبہ کر لے
اور انسان گناہ سے بچ جائے، پھر وہ شخص جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا عالم جدا ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت